السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آٹا حاصل کرنے کا اچھا طریقہ اختیار کی ہے کہ گندم لی اور جا کر چکی سے پسوائی، سرخی مائل وہ آٹا طاقت سے بھرپور، یہ کھانے سے گوشت بھی بنے گا، دماغ کی ہڈی بنے گی، خون بنے گا۔ لیکن ایک مہربانی اور کر لیں کہ تھوڑا سا یہ جو آٹا آپ اتنا قیمتی لائے ہو بڑی محنت اور مشقت سے، اس میں تھوڑی سی محنت کر لو۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ یہ الفاظ دہراتے رہتے ہیں، جس چیز پر، جس کام پر جان لگے گی، مال لگے گا، وقت لگے گا، وہ قیمتی بن جائے گا۔ اور سچی بات یہی ہے، دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، جس پہ محنت زیادہ کی جائے گی اس کا پھل بہت ہی زیادہ لذیذ اور میٹھا ملے گا۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں آٹا گوندنے کا یہ طریقہ نہیں آتا، کسی نے ہمیں بتلایا نہیں ہے، یار کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے۔ کتنی ہی عورتیں ہیں جو گھروں سے بیچاریاں باہر نہیں نکلتی، بزرگ آدمی ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتے، زندہ رہنے کے لیے کھانا تو کھانا ہے، گھروں میں بیویاں رہ رہی ہیں، آخر انہوں نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے کوئی چیز کھانی تو ہے، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ اگر کام کی نہیں ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، اسی سے قبض ہے، اسی سے گیس ہے، اسی سے بواسیر ہے، اسی سے دل کے امراض ہیں، اسی سے گھبراہٹ ہے، اسی سے بے چینی ہے۔ اور آٹا اگر ایسے گوندا کہ جیسے بہت بڑا کوئی بوجھ تھا میرے سر پہ اٹھا کے، میں نے اپنے کندھوں میں سے بوجھ کو اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا ہے۔ اور یہ دو کاموں کے اندر ہم یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، نہ ہم اللہ کے ہیں اور نہ اپنے جسم کے، باقی ساری دنیا کے لیے ہم بہت اچھے ہیں۔ اللہ کے لیے مسجدیں بھری پڑی ہیں، آپ دیکھو گے نماز پڑھنے کوئی آدمی آتا ہے وقت نکال کے، یا علم نہیں ہے یا کسی نے بتلایا نہیں ہے، احساس نہیں ہے، تو وہ ایسے نماز ادا کرے گا، وقت نکال کے آیا، وضو کیا ہے، گرمی سردی میں پانی استعمال کیا ہے، لیکن رکوع کے اندر سے کھڑا ہوا اور فوراً سجدے میں، یہ قیام تو اس کے لیے ضروری تھا، فرض تھا، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے دیکھا ٹھکا ٹھک اٹھک اور بیٹھک، گویا ہم میں گھر میں ہی پڑھائی کر کے آئے ہوئے ہیں، اب یہاں مسجد کے اندر آگے اٹھنا اور بیٹھنا ہے۔ یہ تو ہماری نمازوں کا حال ہے، اور کھانے کا حال بھی اگر یہ ہو، آٹا گوندنے والے اور آٹا گوندنے والیاں، کہ ہمارے کندھے پہ بوجھ تھا، پانی ڈالا اور فوراً توے پہ روٹی ڈالی اور پکا کے دے دی۔ یاد رکھیں جو رویہ ہمارا روٹی کے ساتھ ہوتا ہے وہی رویہ روٹی کا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اس کی عزت نہیں کرتے، وہ ہماری عزت نہیں کرتی۔
تو آٹا گوندنے کا طریقہ یہ ہے کہ آٹا گوندا جائے اور گوندنے کے بعد اسے چھوڑ دو، وقت نکالو صحت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور پھر 2 گھنٹے کے بعد، 2.5 گھنٹے کے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد دوبارہ اسے گوندو، اور آپ دیکھو گے کہ اس کے اندر لیس پیدا ہوگی، اور جو لیس پیدا ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کھانا آپ کے پیٹ کے اندر جائے گا یہ پہلے سے ہی آدھا ہضم ہو چکا ہے، اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس طرح کا کھانا فوراً نہیں، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر بیویوں کے بھی کام آئے گا۔ بلکہ آپ حضرات یہ نہ کہیں کہ اس طرح کا آٹا گوندھ کے ہمیں کھانا پکا کے دو، بلکہ انہیں یہ کہیں کہ تمہاری صحت اچھی نہیں ہے، بیمار ہوتی جا رہی ہے، موٹی ہوتی جا رہی ہے، تمہاری اولاد جب وہ پھلتی اور پھولتی نہیں ہے، ان کے لیے اس طرح کا آٹا گوندو، صرف 1 مہینہ، زیادہ نہیں۔ آپ دیکھو گے کہ 30-40 سال کا کھانا کھایا ہوا اور 1 مہینے کے کھایا ہوا کھانے کے اندر کتنا زیادہ فرق ہوگا، اور اسے کتنی زیادہ صحت ملے گی۔ یہ جو آٹا گوندھ کے فوراً ہی پکانا ہوتا ہے، یہ ہوٹلوں والوں کو سجتا ہے، یہ ہاسٹلوں والوں کو سجتا ہے، یہ میس والوں کو سجتا ہے۔ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، بس ٹھیکہ کیا ہے، ہم نے اتنا پیسہ کمانا ہے اور ہم نے تمہارا پیٹ بھرنا ہے۔ گھروں کے اندر اور صحت مند زندگی گزارنے والوں کا یہ ہوٹلوں اور ہاسٹلوں اور میس کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو اسلام نے عورت سے یہ کہا کہ آپ گھر کی مالکہ ہو، گھر کے اندر رہو گی، تمام تمہارا نان اور نفقہ جب وہ آدمی برداشت کرے گا، وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ بچوں کا کھانا پینا اور بچوں کی تربیت، تو کھانا پینا تربیت کے لیے وقت کوئی نہیں ہے، باقی نوکریوں کے لیے بازاروں میں جانے اور پھرنے کے لیے اور سیر سپاٹے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہوتا ہے۔ اگر یہ روش، یہ طریقہ اپنایا جائے تو صحت ملے گی، اور اگر نہ اپنایا گیا، کب دھیان نہ دیا تو ساری زندگی پریشانی کی ہوگی۔ بلکہ آٹا گوندنے والے تجربہ کاروں نے، مشاہدہ کرنے والوں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے جنہوں نے تحقیق اور ریسرچ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو روٹی پکاتے وقت دھوڑا ہوتا ہے، پلیتھین، یہ جو روٹی کو خشک کرنے کے لیے اوپر سے کچا آٹا تھوڑا سا ڈالا جاتا ہے، یہ زیادہ نہ ڈالیں، یہ کچا آٹا ہے، اس سے بھی گیس ہوگی، پریشانی ہوگی، گزارا ہی کریں، اوپر سے دھوڑا زیادہ نہیں ڈالتے۔ اور پھر آپ کتنے ہی لوگوں کو، بلکہ آپ دیکھو گے کہ کسی نہ کسی دن آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ یہ کام، یہ بات، آٹے میں نمک برابر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹے میں نمک پڑتا تھا کسی زمانے میں، آٹے میں نمک برابر کہتے ہو نا، لیکن کبھی سوچتے نہیں ہو یہ کیا ہے۔ آٹے کے اندر تھوڑی سی چٹکی نمک کی ڈال لو، اس کا ذائقہ بڑھے گا، ٹیسٹ بڑھے گا، اور وہ قوت ہاضمہ جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور پھر آٹا ملوں میں جب وہ مہینوں کا پڑا ہوا، وہاں سے دکانوں پہ آیا وہ مہینوں پڑا ہوا، اور شہزادے گھر میں لا کے 2-3 مہینے کا اکٹھا ہی راشن رکھ لیتے ہیں۔ اس آٹے کے اندر بہت کچھ ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ سارے کام کرتے ہو، دفتروں میں جاتے ہو، ملازمت کرتے ہو، اور کتنے کام کرتے ہو، آپ جہاں سے آٹا لیتے ہو 15-20 دن کے لیے لے لیں، اور اس کے بعد پھر جا کے مہینے میں 2 دفعہ 3 دفعہ لے لیا کریں۔ اور اگر یہ چکی والا سسٹم آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ دیکھو، آپ جس محلے میں رہ رہے ہو وہاں تازہ آٹا کب آیا ہے؟ یہ تازہ تو نہیں ہوتا، یہ
جب وہ باسی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دکان پہ جو آیا ہے وہ تازہ کب آیا، وہ آپ تھوڑے دنوں کے لیے لے لیا کریں۔ تو اس طرح کا آپ اگر آٹے کا خیال رکھو گے، گوندنے کا طریقہ اختیار کرو گے، تو انشاءاللہ العزیز وہ جو کھانا ہوگا وہ بھی آپ کا خیال رکھے گا۔ اچھا مشورہ میں نے آپ کو دیا ہے، اور بغیر کسی معاوضہ کے۔ اگر انسانیت کی بھلائی چاہتے ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا کرو۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔